بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی کیونکہ آج اس کی مہندی کی رسم ادا ہونی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے اداسی سے مسکرا دی۔ کاش کہ میں بھی کبھی اسی طرح اپنے ہاتھوں پر اسی طرح سے مہندی لگا کر شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ ایک حسین زندگی گزاروں، مگر یہ ایک تلخ حقیقت تھی کہ میں اتنی خوش قسمت بچپن سے ہی نہ تھی۔ میرے ذہن میں اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک کے سارے واقعات گھومنے لگے۔ مہندی بس اس لڑکی کو لگ ہی چکی تھی۔ باجی آپ کا بہت شکریہ، یہ بہت ہی خوبصورت مہندی لگائی ہے آپ نے، واقعی آپ کے ہاتھ میں جادو ہے، آپ جیسی مہندی پورے گاؤں میں کوئی نہیں لگا سکتا۔ وہ لڑکی جس کی شادی ہونے والی تھی میری تعریف میں زمین آسمان ایک کر چکی تھی۔ مجھے اپنے اندر خوشی کا کوئی احساس نہ محسوس ہو رہا تھا۔ زندگی نے مجھے بہت ہی زیادہ وقت سے پہلے تھکا دیا تھا۔ اب بس میں ایک روبوٹ کی طرح زندگی گزارتی جا رہی تھی۔ جو بھی مجھے کچھ کام کہتا میں بغیر کسی بھی قسم کا اعتراض کیے وہ کر دیتی تھی۔ میرے ساتھ کمرے میں میری ساتھی لڑکی بھی جب مجھے اس طرح سے دیکھتی تو مجھے ایک بوڑھی عورت سے تشبیہ دیا کرتی تھی، جس کے جواب میں بس تلخی سے مسکرا دیا کرتی تھی۔ وہ لڑکی مہندی لگوانے کے بعد مجھے میرے کام کے پیسے دے چکی تھی۔ اب بس پنکھے کے نیچے بیٹھی سوکھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی اس کی مہندی سوکھی نہ تھی کہ ایک دم سے لائٹ چلی گئی، جس کی وجہ سے پنکھا بند ہو گیا۔ اس لڑکی کی مہندی سوکھنا بہت ضروری تھا ورنہ وہ خراب ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور اوپر چھت پر چلی گئی۔ وہاں پر آج موسم اچھا ہونے کی وجہ سے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، جس سے موسم کافی زیادہ خوشگوار تھا۔ وہ لڑکی ایک طرف بچھی چٹائی پر احتیاط کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہم تھوڑی بہت باتیں کرنے لگے، جس میں زیادہ تر وہ لڑکی ہی بولتی جا رہی تھی۔ میں تو بس ہوں ہاں میں جواب دے دیا کرتی تھی۔ اس لڑکی کے پاس سنانے کے لیے بہت کچھ تھا کیونکہ اس کا ایک الگ خوشحال خاندان تھا، جبکہ میں یہاں تنہا زندگی گزارنے والی ایک یتیم لڑکی جس کا کوئی بھی اپنا نہ تھا، جس سے وہ اپنا دکھ سکھ بانٹ سکتی، لاڈ سے فرمائش کر سکتی۔ وہ لڑکی نہ جانے کیا بولتی جا رہی تھی، جبکہ میں خاموشی سے سامنے فضا میں کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھے جا رہی تھی۔ باجی میری مہندی تقریباً سوکھ چکی ہے اور اب جانے کا وقت بھی ہو چکا ہے، تو میں اب جاتی ہوں، خدا حافظ۔ اس لڑکی کے تیز آواز میں کہنے پر میں جو خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ اس لڑکی کو چونک کر دیکھا جو اپنی چادر درست کرتی نیچے کی جانب جا رہی تھی۔ اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ نیچے آنے کا کہا کیونکہ موسم اب کچھ ابر آلود ہونے لگا تھا، مگر میرا دل بہت عجیب ہو رہا تھا۔ گھٹن کا احساس ہوا جس کی وجہ سے نیچے کمرے میں جانے کے بجائے میں نے اوپر چھت پر ہی بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ میں چارپائی پر ہی منڈیر کے قریب بیٹھ گئی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میری نگاہ اپنی قریب پڑی چٹائی پر پڑی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس پر مہندی پڑی تھی جس سے ایک عجیب سی سوندھی خوشبو آ رہی تھی۔ اچانک سے میرے دل میں خواہش بیدار ہوئی، جس پر عمل کرتے ہوئے میں نے آہستہ سے وہ مہندی کی کون اٹھائی اور اپنے ہاتھوں پر لگانے لگی۔ میں کافی مہارت سے اپنے ہاتھ پر مہندی لگا چکی تھی۔ مہندی لگا کر اپنے ہاتھ کو گھٹنے پر رکھ کر سوکھنے چھوڑ دیا، مگر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک سے تیز ہوا چلنے لگی۔ میں نے حیرت سے اتنی تیز آتی آندھی کو دیکھا جو کہ طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ میں گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی کیونکہ یہاں چھت پر اس طوفان میں اکیلے بیٹھنا مجھے کچھ ٹھیک نہ لگا۔ میں نے بہت سے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ ایسے لڑکیوں کا مہندی لگا کر اکیلے چھت پر بیٹھنا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ اس طرح ارد گرد موجود اندیکھی مخلوق ان پر عاشق ہو سکتی ہے۔ مہندی کی خوشبو تیز ہوا کی وجہ سے بہت جلد ہر طرف پھیل چکی تھی۔ میں نے اپنے سر سے ڈھلکتا ہوا دوپٹہ ٹھیک کیا جو کہ بار بار گر جاتا تھا۔ جلدی سے دوپٹے کے اندر اپنے ہاتھوں کو چھپایا، مگر سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے جو دروازہ تھا اس کو بند دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ پھر اپنے آپ کو تسلی دی کہ ضرور یہ تیز ہوا کی وجہ سے بند ہو گیا ہوگا۔ میں نے جلدی سے اپنی مہندی کے خراب ہونے کی پرواہ کیے بغیر دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ کافی زور سے بند ہو چکا تھا۔ میرا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا کہ اب میں کیا کروں گی۔ یہ دروازہ تو مکمل طور پر جیم لگ رہا تھا۔ میں اپنا پورا زور لگا کر بھی اس دروازے کو نہ کھول پا رہی تھی۔ موسم کی طرف ایک نگاہ دوڑائی تو وہ خطرناک حد تک خراب ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا، ایسے لگا جیسے کوئی تھا جو دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر میں اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی۔
مجھے ایسے لگا جیسے کوئی اندیکھی مخلوق اس چھت پر تھی، جس کی وجہ سے ہر طرف ایک پراسراریت چھائی ہوئی تھی۔ میں زوردار انداز میں دروازہ بجاتے ہوئے کسی کو مدد کے لیے پکارنے لگی، مگر کوئی بھی میری آواز اوپر سن کر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ یہاں سے میرا کمرہ کافی قریب تھا۔ میں اکثر آواز دے کر کسی لڑکی کو بلا لیا کرتی تھی، مگر اب حیرت انگیز طور پر اتنا سناٹا ہونے کے باوجود کوئی بھی میری مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ ایسے لگا جیسے کسی پراسرار طاقت نے میری آواز کو اپنی طاقت سے روک رکھا تھا۔ خوف اور بے بسی کے احساس سے میری آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو گئے تھے۔ میں وہیں پر دروازے کے قریب بیٹھی کانپ رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو اس مہندی کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ آخر مجھے کیا ضرورت تھی ایسے چھت پر تنہا بیٹھ کر مہندی لگانے کی۔ میں نے اپنے سر پر دوپٹہ درست کیا اور آنکھیں بند کر کے سورہ جن کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے آس پاس کچھ پراسرار مخلوق موجود تھی، جن سے حفاظت کے لیے میں نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا۔ مجھے قرآن کی بہت ساری صورتیں زبانی یاد تھیں، اسی وجہ سے میں نے سورہ جن کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے اوپر پھونکی اور اپنے ہاتھوں پر بھی پھونک لی۔ میں مسلسل کلام پاک پڑھتی جا رہی تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ تیز ہوائیں تھم چکی ہیں۔ وہ طوفان جس نے ہر طرف ایک عجیب سا شور اس سناٹے میں پھیلایا ہوا تھا، وہ بھی رک گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو ہر طرف ایک سکون چھایا ہوا تھا۔ ایسا لگا جیسے یہاں پر آندھی آئی ہی نہ ہو۔ آسمان پر جو کچھ دیر پہلے کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے وہ اب جا چکے تھے۔ چاند کی روشنی پوری چھت پر پھیلی ہوئی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی، سیڑھیوں سے اترنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ دروازے کو کھلا دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ آخر یہ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ مگر پھر سر جھٹک کر جلدی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آئی تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ کمرے میں جو دوسری لڑکی تھی وہ کب کی سو چکی تھی۔ میں بھی اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتی جلدی سے باتھ روم میں گئی اور اپنے ہاتھوں سے مہندی کو اچھے طریقے سے دھویا۔ مہندی کا رنگ بہت ہی زیادہ تیز آیا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی، کیونکہ اتنی تھوڑی دیر مہندی لگانے سے اتنا تیز رنگ آنا ایک بہت ہی عجیب سی بات تھی۔ جلدی سے اپنے ہاتھ پونچھ کر اپنے بستر پر آ کر نیم دراز ہو گئی۔ میرا دل خوف کے مارے بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر سے اٹھ کر کھڑکی سے موسم کا اندازہ لگایا تو سب کچھ ٹھیک دیکھ کر اپنے آپ کو پرسکون کرتی سونے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ میرا نام فروا ہے۔ میں پچھلے 7 سالوں سے گاؤں کے ہی ایک ویران علاقے میں موجود یتیم خانے میں رہتی ہوں۔ یہاں پر میری ہی طرح کی اور بھی بہت سی بے سہارا لڑکیاں رہتی ہیں۔ ہر لڑکی کی اپنی الگ کہانی ہے۔ کوئی پیدا ہوتے ہی والدین کی حادثاتی طور پر وفات کی وجہ سے یہاں بھیجی گئی تھی، تو کسی کو ان کے گھر والوں نے باپ کا سایہ سر سے ہٹ جانے پر بے گھر کر ڈالا تھا۔ میں ہر کسی کی دکھ بھری داستان جانتی تھی اور ان سے دلی ہمدردی محسوس کرتی تھی، کیونکہ مجھے ان کے اندر اپنی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ میری اب تک یہاں کی ہر لڑکی سے اچھی بات چیت پیدا ہو چکی تھی، مگر آج تک میں نے اس یتیم خانے میں آنے کے بعد کوئی پکی سہیلی نہیں بنائی تھی۔ مجھے اب سہیلی بنانے سے خوف آتا تھا، کیونکہ سہیلی جیسے رشتے سے میرا اعتبار ہمیشہ کے لیے اٹھ چکا تھا۔ اب بس میں نے آئندہ کی زندگی اسی طرح تنہا گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے کمرے میں 1-2 لڑکیاں اور بھی رہتی تھیں، جو کہ شروع میں میرا بہت زیادہ حساس طبیعت کی وجہ سے میرے ساتھ دوستی کرنے کی خواہش رکھتی تھیں، مگر میرا رویہ اس معاملے میں ایک دم سرد ہو جاتا تھا۔ میں ان کی اکثر کام کاج میں مدد کر دیا کرتی تھی، مگر کبھی بھی اپنے دل کی باتیں ان کو نہیں بتایا کرتی تھی، کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ سہیلی جیسے خوبصورت رشتے سے دھوکہ کھا چکی تھی، جس کے بعد دوبارہ کبھی بھی زندگی میں کسی سے اپنا درد نہ بانٹنے کا عہد کر چکی تھی۔ میں ہمیشہ سے اس یتیم خانے میں نہیں تھی، بلکہ میرے سگے رشتے دار مجھے یہاں پر آنے پر مجبور کر چکے تھے۔ میرا اپنا بھائی جو کہ مجھ پر جان نچھاور کیا کرتا تھا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے مجھ سے ایسا بدظن ہوا کہ پھر دوبارہ میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب تو جیسے میرے اندر سے ہر احساس مٹ چکا تھا۔ ایک وقت تھا جب میں بھی اپنے والدین کے گھر کی چڑیا ہوا کرتی تھی، جو یہاں وہاں موج مستی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے کوئی غم یا تکلیف میرے والدین نہیں ہونے دیتے تھے۔ میرے ابو تو مجھے کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگانے دیتے، کیونکہ میں ان کی اکلوتی شہزادی تھی۔ میرا ایک بڑا بھائی بھی تھا جو کہ مجھ سے کافی بڑا تھا۔ اس کی تو جیسے مجھ میں جان بستی تھی۔ جب تک مجھے دن میں نہ دیکھ لیتا اس کی صبح ہی نہ ہوتی تھی۔
ہمارے خاندان والے اس بات پر کافی اعتراض بھی کرتے تھے کہ لڑکی ذات ہے، اس کو اتنا سر پر نہ چڑھاؤ، کل کو اس نے دوسرے گھر بھی جانا ہے، پھر 1000 شکایتیں آیا کریں گی، کیونکہ سسرال والے کبھی اتنے لاڈ نہیں اٹھاتے۔ میری پھپھو جو کہ میرے ابو کی شادی اپنی نند سے کروانا چاہتی تھیں، وہ ہمیشہ ہی سے میری امی سے نفرت کرتی تھیں، کیونکہ میرے ابو نے اپنی پسند سے امی سے شادی کی تھی۔ اب جب وقت گزرتا گیا تو وہی نفرت ان کو مجھ سے بھی ہونے لگی، جس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میری شکل ہو بہو میری ماں پر گئی تھی۔ میری پھپھو جب بھی ہمارے گھر آتی تو ان کے طنز اور تانوں کا شکار میں ہوا کرتی تھی۔ میرے ابو ان کو ہر وقت ٹوکتے تھے کہ ان کی گڑیا کو کچھ نہ کہا جائے، مگر وہ منع نہیں ہوتی تھیں۔ پھر وقت گزرتا گیا اور میں کچھ مزید بڑی ہو گئی۔ ہمارے گاؤں میں تو لڑکیوں کی پڑھائی پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے میں بھی 5 جماعتوں کے بعد اسکول کو خیر آباد کہہ چکی تھی۔ میری ایک بہت پکی سہیلی تھی ردا، جو کہ میری پھپھو کی سگی بیٹی تھی۔ مجھے کبھی کبھار بہت زیادہ حیرت ہوتی تھی کہ آخر ردا کیسے میرے ساتھ اتنا نرم رویہ رکھتی تھی، جبکہ اس کی ماں کی نظریں تو مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھیں۔ میں اپنا ہر راز اپنی سہیلی ردا کو بتایا کرتی تھی، وہ جیسے میرے ہر سکھ دکھ کی ساتھی تھی۔ میں کبھی کبھی خود کو بہت خوش قسمت تصور کرتی تھی کہ اللہ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ایک طرف جان چھڑکنے والے گھر والے تھے، دوسری طرف میری سہیلی ردا، جس کو میں حد سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ وہ اکثر میرے گھر میں ہی پائی جاتی تھی۔ میں تو پھپھو کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکتی تھی، مگر اس کو تقریباً روزانہ ہی اپنے پاس بلا لیا کرتی تھی۔ جب کچھ مزید بڑے ہوئے تو ایک روز ردا نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے جب پوچھا تو اس نے پہلے وعدہ لیا کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں۔ میں نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلایا تو اس نے میرے کان میں آہستہ سے جو کہا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے زوردار چیخ مار کر خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو وہ کہہ رہی تھی آیا وہ سچ بھی تھا۔ مگر پھر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں خوشی کے مارے جلدی سے اس کے گلے لگی۔ یہ تو میری اپنی دلی تمنا تھی کہ ردا کو اپنی بھابھی بناؤں۔ آج اس کے منہ سے یہ سن کر کہ وہ میرے بھائی کو پسند کرتی ہے، میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بس پھر کیا تھا، میں نے اگلے ہی دن امی سے بات کی کہ آپ بھائی کا رشتہ لے کر پھپھو کے گھر جائیں اور جلد از جلد ردا کو میری بھابھی بنا کر اس گھر میں لے کر آئیں۔ میری امی تو یہ سن کر خاموش ہو گئی تھیں، کیونکہ ان کو اچھے طریقے سے میری پھپھو کی فطرت کا اندازہ تھا۔ میرے ابو بھی کچھ خاص رضامند دکھائی نہیں دے رہے تھے، مگر جب میں نے بہت زور ڈالا تو انہوں نے کہا کہ پہلے میرے بڑے بھائی علی سے تو پوچھ لو کہ اس کی کیا مرضی ہے۔ میں نے کچھ دنوں تک جب بھائی سے ردا کے رشتے کی بات کی تو حیرت انگیز طور پر انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ میں واقعی میں کافی شاکڈ ہو گئی تھی کہ جو بھائی آج تک شادی کے ذکر سے چڑ جایا کرتا تھا، اب وہ ایسے ایک مرتبہ پوچھنے پر ہی راضی ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ پھر بڑوں کے آپسی فیصلے کے بعد 2 مہینوں کے اندر اندر میری سہیلی ردا میری بھائی کی دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ مگر اس کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی مجھ پر ایک بہت بڑی قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے امی ابو ایک گاڑی سے ٹکر کی وجہ سے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں ان کی موت کے بعد بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ میرے لاڈ اٹھانے والے میرے والدین اب کہیں نہیں تھے۔ مجھے اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے کسی کندھے کی ضرورت تھی، جو مجھے میسر نہ تھا۔ میرا بھائی خود غم سے نڈھال تھا، اس کے باوجود تدفین کے انتظامات میں لگا تھا۔ میری سہیلی ردا نے اس دوران ایک مرتبہ بھی میری طرف پلٹ کر دیکھا نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ میری وہ سہیلی جو ہر وقت سائے کی طرح میرے ساتھ ہوتی تھی، آج اتنے بڑے سانحے کے بعد مجھے ایک نظر دیکھنے تک نہ آئی کہ میں کس حال میں تھی۔ 3 دن بعد جب میں اپنے کمرے سے نکلی تو صحن میں جانے ہی لگی تھی کہ چارپائی پر ردا پھپھو کے ساتھ بیٹھی کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ ان کی مجھ پر نظر نہ پڑی، وہ اپنی کسی بات پر ہنسی جا رہی تھی۔ میں حیران ہو کر ان دونوں کو دیکھے گئی کہ ابھی تو میرے والدین کو مرے 3 دن ہوئے تھے اور وہ دونوں کیسے خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک ٹیس میرے دل میں اٹھی تھی۔ میں جانے ہی لگی تھی کہ ایک دم ردا کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے مجھے آواز دی کہ فروا آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ میں نے ردا کی طرف دیکھا جو اس دن کے بعد سے آج مجھ سے مخاطب ہو رہی تھی۔ اس نے ایک لفظ تعزیت کا نہ کہا تھا مجھ سے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر یہ سب معمول بن گیا۔ ردا روز سارا دن سوتی رہتی، جبکہ میں بھائی کو ناشتہ دینے کے بعد سارے گھر کے کام کرتی، پورے گھر میں پوچھا لگانے کے بعد کھانا بھی بناتی۔
ردا کا رویہ اب میرے ساتھ بہت بدتمیزی والا ہو چکا تھا۔ وہ بات بات پر مجھ پر چلاتی تھی، جبکہ بھائی کی موجودگی میں وہ شادی سے پہلے والی ردا کا روپ دھار لیتی۔ یہ سب میرے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ میں نے اب ردا سے بات کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا، جس کا اس پر کچھ فرق نہیں پڑا تھا۔ اب مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ اس کی مجھ سے دوستی محض مفاد کے تحت تھی۔ وہ مجھ سے بس اس گھر میں آنے کے لیے دوستی رکھے ہوئے تھی۔ اب جب اس کا مکمل طور پر اس گھر پر راج تھا تو اس کا سلوک میرے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکا تھا۔ وہ ہر طرح کے کام مجھ سے کرواتی، پھر چاہے میں وہ کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ بھائی کا رویہ بھی میرے ساتھ اکھڑا اکھڑا سا رہنے لگا تھا۔ وہ بھائی جو پہلے مجھے دیکھے بغیر کام پر نہ جاتا تھا، اب اس کو کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی کہ میں گھر میں موجود ہوں یا نہیں۔ بعض اوقات ردا مجھے 2 دن تک بھوکا رکھتی تھی۔ یہ سب اس کی اور پھپھو کی ملی بھگت تھی۔ ایک دن میں کچن میں ہی کام کر رہی تھی کہ ردا نے مجھے چھت سے کپڑے اتار کر لانے کا کہا۔ میں جب کپڑے لے کر نیچے اترنے لگی تو سیڑھیوں پر ہی میرا ٹکراؤ کسی انجان لڑکے سے ہوا۔ میں اس کو دیکھتے ہی ایک دم گھبرا گئی کہ آخر یہ کون تھا۔ میں ایک طرف سے ہو کر نیچے جانے ہی لگی تھی کہ اس نے میری کلائی زور سے پکڑ لی۔ میں نے اس گھٹیا لڑکے کو چلا کر کہا کہ چھوڑو میری کلائی، کون ہو تم اور اندر کیسے گھر میں گھس گئے؟ ابھی میں یہی سب پوچھ رہی تھی کہ ایک دم سے ردا علی بھائی کو لے کر سیڑھیوں پر آئی اور تیز آواز میں کہنے لگی، دیکھیں علی، میں نے کتنی مرتبہ فروا کو منع کیا تھا کہ اس لڑکے سے بات چیت نہ کرے، مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ آج یہ اس لڑکے کو گھر تک بلا چکی ہے۔ میں صدمے کے مارے ردا کو دیکھے گئی کہ وہ کس قدر مکاری سے مجھ پر اتنا غلیظ بہتان لگا چکی تھی۔ میرے بھائی نے پہلے اس لڑکے کو مار مار کر اس گھر سے نکالا، پھر تیش میں آتے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ میں اپنے بھائی کی منتیں کرنے لگی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب ردا کی چال تھی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے رات کے اندھیرے میں مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں بہت زیادہ روئی، گڑ گڑائی، مگر کسی کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ گھر سے رات کے اندھیرے میں چلتے ہوئے میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اب میں کہاں جاؤں گی، میں تو کسی کو جانتی تک نہ تھی۔ چلتے چلتے مجھے سمجھ بھی نہ پڑی اور میں کافی دور آ گئی۔ یہ جگہ کافی سنسان تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات کی وجہ سے اندھیرا تھا، مگر سامنے ایک پرانی خستہ حال عمارت کے دروازے پر لگی لالٹین دیکھ کر میں اس کے قریب چلی گئی۔ جب اس پر لگا بڑا سا بورڈ دیکھا تو یتیم خانہ لکھا دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب مجھے صحیح معنوں میں اپنا آپ یتیم لگ رہا تھا۔ میں آہستہ سے اس یتیم خانے میں داخل ہوئی تو ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ رات کا وقت تھا تو یقیناً اس ٹائم سب سو رہے تھے۔ دروازے کے پاس بیٹھا چوکی دار بھی مزے سے سونے میں مصروف تھا۔ میں نے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ اندر ایک دروازہ تھا جس کو دھکا دیا تو وہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک لمبی راہداری تھی جس کے دونوں طرف کمرے بنے ہوئے تھے۔ مجھے ایسے اندر جانا مناسب نہ لگا تو وہیں ہال نما جگہ پر صبح تک بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ تم کون ہو لڑکی؟ یہاں پر تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ ایک عجیب سی پراسرار آواز نے مجھے ڈرا کے رکھ دیا۔ میں جھٹکے سے مڑی تو سامنے ہی ایک کرخت سی عورت کھڑی مجھے گھورے جا رہی تھی۔ میں نے اس کا لباس دیکھا جس سے اندازہ ہوا کہ وہ یونیفارم پہنے ہوئے ہے۔ یقیناً وہ اس یتیم خانے میں کام کرتی تھی۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے اس کو کہا کہ میں یتیم ہوں۔ اس عمارت پر باہر لگے بڑے سے بورڈ پر یتیم خانہ لکھا دیکھا تو اندر آ گئی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ خدارا مجھے یہاں پر رہنے کی اجازت دے دیں۔ یہ سب بولتے ہوئے میری آنکھوں سے زار و قطار آنسو آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس عورت کو شاید مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر کہنے لگی کہ تمہیں یہاں پر مفت میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہاری عمر مجھے 18 سال سے بڑی لگتی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں ادھر کا کرایہ دینا ہوگا۔ میں اس عورت کی بات سن کر حیران ہو گئی کہ میرے پاس تو پیسے تھے ہی نہیں، پھر میں ان لوگوں کو کرایہ کیسے ادا کروں گی؟ اس کا مطلب تھا کہ اب مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ میرے پاس تو کوئی نوکری بھی نہ تھی۔ اس عورت نے کچھ دیر مجھے دیکھنے کے بعد کہا کہ کیا تمہیں کوئی کام ایسا آتا ہے جس کو مہارت سے کر سکو؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ ایک دم ذہن میں جھماکا ہوا کہ میں چھوٹی عمر سے ہی مہندی کافی اچھی لگاتی تھی۔ ردا بھی ہمیشہ مجھ سے ہی مہندی لگوایا کرتی تھی۔ گاؤں کی اور بھی لڑکیاں میرے گھر خاص مہندی لگوانے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ امی کہتی تھیں کہ میرے ہاتھ میں جادو تھا، جو قدرتی طور پر میں اس قدر خوبصورت مہندی لگا لیا کرتی تھی۔ جب میں نے اس عورت کو یہ سب بتایا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے،
اب سے ہم یہاں پر اشتہار لگا دیں گے، جو بھی مہندی لگوانے آیا کرے گی تو تم اس کمائی سے ہمیں کرایہ دے کر باقی پیسے اپنے پاس رکھ لینا۔ پھر کچھ ہی عرصے سے میں یہاں پر گھل مل گئی۔ لڑکیاں یہاں پر میرے پاس مہندی لگوانے آیا کرتی اور خوش ہو کر میری فیس سے زیادہ پیسے دے جایا کرتی۔ مجھے یہاں پر رہتے ہوئے اب کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ شروع میں ہر وقت اس انتظار میں رہتی کہ شاید آج میرا بھائی مجھے ڈھونڈتا ہوا آ جائے، مگر میرا یہ انتظار کبھی ختم نہ ہوا، یہاں تک کہ اس بات کو 7 سال گزر چکے تھے۔ اب میری آنکھیں ہر وقت ویران رہنے لگیں۔ میں لڑکیوں کو مہندی لگاتی تھی مگر خود کبھی بھی اپنے ہاتھوں پر نہیں لگاتی تھی۔ ایک دن میرے پاس ایک لڑکی آئی جو کہ کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی شادی ہونے والی تھی، اسی لیے بھر بھر کر مہندی لگوا رہی تھی۔ جب میں مہندی لگا چکی تو اس کو پنکھے کے نیچے احتیاط سے بیٹھنے کو کہا تاکہ مہندی اچھی طرح سے سوکھ جائے، مگر کچھ ہی دیر بعد لائٹ چلی گئی، جس کی وجہ سے مجھے اس لڑکی کو اوپر چھت پر لے کر آنا پڑا۔ میرا دل نہیں تھا ایسے اس کو اوپر لانے کا، کیونکہ کھلے آسمان تلے مہندی کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اکثر اس خوشبو پر جنات اور اندیکھی مخلوق عاشق ہو جاتی ہے۔ میں نے چھت پر چٹائی بچھا دی تھی، ہم دونوں اس پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ وہ لڑکی بہت سارے قصے سناتی جا رہی تھی جن کو میں اداسی کے ساتھ سنتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس لڑکی نے کہا کہ باجی مجھے دیر بھی ہو رہی ہے اور یہ مہندی بھی سوکھ چکی ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ وہ لڑکی یہ کہتے ہوئے جا چکی تھی جبکہ میں ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اچانک سے ہی دل میں امٹتی خواہش پر مہندی کی کون اٹھائی اور مہارت کے ساتھ لگانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں مہندی کا خوبصورت سا ڈیزائن اپنے ہاتھ پر لگا چکی تھی۔ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر بیٹھ گئی۔ اس تازہ ہوا میں کچھ دیر بیٹھی ہی تھی کہ ایسے لگا جیسے ہوا تیز چلنی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے سر پر جو دوپٹہ لیا تھا وہ اس تیز ہوا کی وجہ سے سر پہ سے سرک گیا تھا۔ مہندی کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی تھی۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ اور خوف محسوس ہوا، ایسے لگا جیسے کوئی آہٹ ہو ارد گرد۔ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور نیچے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ سیڑھیوں کے دروازے کو بند دیکھا تو اس کو کھولنے لگی، مگر وہ دروازہ بہت سختی سے بند ہو چکا تھا۔ میں نے بہت زور لگایا مگر وہ دروازہ کسی صورت نہ کھلا۔ زوردار انداز میں نے دروازہ بجایا اور چلا کر کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہا، مگر حیرت انگیز طور پر کسی کو میری آواز آ ہی نہیں رہی تھی۔ کسی اندیکھی طاقت نے جیسے ایک حصار بنا لیا تھا جس کی وجہ سے میری آواز ان تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ تھک ہار کر میں ادھر ہی دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ آنسو میری آنکھوں سے مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ ایک دم میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اس چھت پر کوئی اندیکھی مخلوق تھی تو اس سے حفاظت کے لیے مجھے کلام پاک پڑھنا چاہیے۔ میں نے اچھے سے اپنے سر پر دوپٹہ کس کے کر لیا، ہاتھوں کو بھی دوپٹے کے اندر چھپا لیا۔ ان 7 سالوں میں اس یتیم خانے میں اکیلے رہتے ہوئے میں بہت ساری قرآنی صورتیں حفظ کر چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اللہ کا نام لے کر سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ 3 مرتبہ سورہ جن پڑھنے کے بعد خود پر اور چاروں طرف پھونکتے ہی ایک دم سے ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو بھیانک طوفان آیا ہوا تھا وہ بالکل تھم چکا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور پیچھے دروازے کو کھلا دیکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کرتی نیچے کی جانب بھاگی۔ میرا چہرہ خوف کے مارے پیلا پڑ چکا تھا۔ بھاگتے ہوئے جیسے ہی کمرے میں آئی تو باقی کی لڑکیاں کب کی سو چکی تھیں۔ میں باتھ روم میں گئی اور اچھے سے اپنے ہاتھوں کو رگڑ کر دھویا تاکہ ذرا بھی مہندی کی خوشبو نہ آئے۔ میں اپنے ہاتھوں پر چڑھے سرخ رنگ کو دیکھ کر ساکت رہ گئی، جو کہ تھوڑی دیر مہندی لگانے سے ہی اتنا گہرا چڑھا تھا۔ جلدی سے ہاتھ پونچھے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ کبھی دوبارہ ایسے چھت پر مہندی لگے ہاتھوں سے نہیں بیٹھوں گی۔ بستر پر لیٹنے کے کچھ ہی دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو میں جلدی سے بستر سے اٹھی۔ اپنے روزانہ کے کام کاج ہم لڑکیاں خود ہی کرتی تھیں، جن میں بازار سے اپنے لیے سودا لانا بھی شامل تھا۔ آج ہم سب لڑکیوں نے بازار سے کچھ ضرورت کا سامان لینے جانا تھا۔ میں نے ناشتے سے فارغ ہو کر جلدی سے چادر اوڑھی اور ایک لڑکی کو اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر بازار روانہ ہو گئی۔ آج چونکہ اتوار کا دن تھا تو بہت زیادہ رش تھا، ہر کوئی ہی چھٹی کے دن بازار آیا ہوا ہوتا تھا۔ میرے ہاتھوں پر چڑھا مہندی کا گہرا رنگ جو بھی دیکھتا کافی متاثر ہوتا۔ چلتے چلتے ایک دکان پر ایک لڑکی سے میری ملاقات ہوئی۔ اس لڑکی نے جب میرے ہاتھ پر اتنی خوبصورت مہندی دیکھی تو پوچھا کہ کیا آپ یہ مہندی خود لگاتی ہیں؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ اس لڑکی نے نقاب سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے جاتے جاتے کہا کہ کچھ عرصے میں اس کی شادی ہے تو وہ مجھ سے مہندی لگوانے آئے گی۔
میں نے اس کو یتیم خانے کا پتہ دے دیا۔ ابھی اس بازار سے نکلنے ہی لگی تھی کہ بے دھیانی میں میری نظر ہاتھ پر گئی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرے ہاتھ اس وقت بالکل صاف تھے۔ مہندی کا وہ ڈیزائن جس کی سب نے تعریف کی تھی اس وقت غائب تھا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا تھا۔ میرے ذہن میں رات کا سارا منظر گھومنے لگا جس نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کہیں یہ مہندی بھی تو اس اندیکھی طاقت کی وجہ سے غائب نہیں ہوئی، کیونکہ اچانک سے مہندی والے ہاتھ صاف ہو جانا ایک جادوئی عمل تھا۔ میں بس جلدی سے اپنا ضروری سامان لے کر یتیم خانے آ گئی۔ کمرے میں سامان رکھنے کے بعد میں صفائی کے کاموں میں لگ گئی، جبکہ میرے ساتھ کمرے میں دوسری لڑکی کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ سارے کام کرتے ہوئے شام کا وقت ہونے لگا۔ میری عادت تھی کہ جب بھی فارغ ہوتی تو شام کے وقت نیچے چمن میں چہل قدمی کیا کرتی تھی۔ اس وقت چونکہ دوسری لڑکیاں کھانا کھا کر برتن وغیرہ دھو رہی تھیں تو میں اکیلی ہی چمن میں آ گئی۔ آج مجھے بھوک نہیں لگی تھی کیونکہ کھانے میں دال چاول بنے تھے جو کہ مجھے بچپن سے ہی پسند نہ تھے۔ میں ہمیشہ سے ہی صبر شکر کرنے والی لڑکی تھی، اور جب سے یتیم خانے میں آئی تھی کوئی بھی خواہش کرنا تو میں نے چھوڑ ہی دیا تھا، مگر یہ دال چاول مجھ سے نہیں کھائے جاتے تھے۔ اب چلتے ہوئے مجھے کچھ بھوک کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ ایک دم اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کر کے میں رک گئی۔ جب وہ آہٹ آنا بند ہوئی تو آہستہ سے پیچھے مڑی۔ سامنے کمرے میں ہی میری ایک ساتھی کھڑی مسکرا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ جلدی کمرے میں سونے چلی گئی تھی، جبکہ اس وقت وہ کافی چست دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ ثنا، تم تو سونے چلی گئی تھی، پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میرا ارادہ تھا، مگر پھر تمہیں یہاں اکیلے چہل قدمی کرتے دیکھا تو آ گئی۔ وہ مجھ سے چلتے ہوئے کافی باتیں کر رہی تھی جن میں زیادہ تر میرے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ مجھے یہ سب کافی عجیب لگ رہا تھا کیونکہ آج تک کسی نے بھی میرے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہر کوئی اپنے ہی دکھوں میں غرق ہوتا تھا، مگر ثنا میرے ساتھ کافی نرمی سے بات کر رہی تھی۔ مجھے اس کے لہجے میں اپنے لیے محبت نظر آئی۔ جب باتوں باتوں میں نے اس کو اپنے کھانا نہ کھانے کی وجہ بتائی تو وہ کسی کام کا بہانہ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ میں دوبارہ سے چلنے لگی کہ ایک دم سے ثنا جانے کہاں سے نمودار ہوئی۔ میں ڈر کے مارے ایک دم دل پر ہاتھ رکھتی پیچھے ہوئی کیونکہ وہ اچانک سے میرے سامنے آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں موجود چنا چاٹ دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ پلیٹ لی اور فٹافٹ کھا گئی کیونکہ وہ حد سے زیادہ لذیذ تھی۔ میں نے آج تک ایسی چاٹ نہیں کھائی تھی۔ مجھے چاٹ کھاتے وقت یہ احساس ہی نہ ہوا کہ ایک دفعہ ثنا سے بھی پوچھ لوں اگر وہ کھانا چاہتی ہو تو۔ اب شرمندگی سے اس کی طرف مڑی ہی تھی کہ اس کو وہاں موجود نہ پا کر حیران ہوئی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ یتیم خانے کے باورچی خانے میں رکھی اور کمرے میں آ گئی۔ وہاں پر ثنا کو سوتے دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اتنی جلدی وہ کمرے میں آ کر کیسے سو گئی تھی؟ یہ سب کافی عجیب لگا تھا مجھے، مگر اس وقت اس کو اٹھانا مناسب نہ لگا۔ میں نے عشاء کی نماز ادا کی، اس کے بعد اپنے رب کا شکر ادا کرتی سونے لیٹ گئی۔ مختلف سوچوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جلد ہی نیند کی وادی میں چلی گئی۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلے خیال ثنا کا ہی آیا تھا۔ میں نے اس کے بستر کی طرف دیکھا مگر وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ میں اس کو رات کی چاٹ کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ مجھے ایک طرف کمرے میں جھاڑو لگاتے دکھائی دی۔ اس وقت کمرے میں اور کوئی موجود نہ تھا، اسی لیے میں جلدی سے اس کے پاس گئی۔ میں نے کہا کہ ثنا، رات کی چنا چاٹ کے لیے بہت شکریہ۔ وہ میری بات سن کر ناسمجھی سے مجھے دیکھنے لگی۔ تم کون سی چاٹ کی بات کر رہی ہو فروا؟ میں نے تو تمہیں کوئی چاٹ نہیں دی، میں تو کل شام کو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے جلدی سو گئی تھی۔ ثنا کی بات سن کر میرا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ میرے دماغ میں خیال آیا کہ اگر ثنا رات کو سو رہی تھی تو پھر میرے پاس وہ کون آئی تھی جو ہو بہو ثنا جیسی دکھتی تھی؟ اس کی آواز تک ثنا کی تھی، جس کی وجہ سے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کوئی اور لڑکی ہو سکتی ہے۔ ثنا جھاڑو لگانے کے بعد وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں وہیں پر بستر پر بیٹھ گئی۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا کہ ضرور کوئی اندیکھی طاقت تھی جس نے ثنا کا روپ اختیار کیا تھا، کیونکہ ثنا سے تو آج تک میری بات چیت نہیں ہوئی تھی، جبکہ رات کو وہ مجھ سے کافی اپنائیت سے بات کرتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک خوفزدہ نگاہ پورے کمرے پر دوڑائی، پھر سر جھٹک کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب میں نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کاموں میں مصروف کر لیا تھا تاکہ کوئی بھی خوفزدہ کر دینے والا خیال ذہن میں نہ آئے۔ مجھے آج کل اس بات کی بھی فکر کھائے جا رہی تھی
کہ مہینے کا آخر آنے والا تھا، جبکہ میرے پاس پیسے ابھی تک جمع نہیں ہوئے تھے کرایہ دینے کے لیے۔ اگر میں کرایہ نہ دے سکی تو یتیم خانے والے مجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ میں نے یہاں کی ہی لڑکیوں سے بات کر رکھی تھی کہ اگر ان کے جاننے والوں میں سے کوئی مہندی لگوانا چاہے تو ان کو میرا بتا دے، میں مناسب قیمت میں یہ کام کر دوں گی۔ مگر اتنے دن گزرنے کے باوجود کوئی بھی لڑکی ابھی تک مہندی لگوانے نہیں آئی تھی۔ وارڈن بھی مجھے 2 مرتبہ آ کر کرائے کے پیسوں کا کہہ چکی تھی۔ میں نے اس سے 2-3 دن کی مہلت مانگی تھی۔ میں ہر روز نماز میں دعا کرتی کہ میری مدد کر دے۔ اچانک سے شام کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کمرے میں ثنا مجھے بلانے آئی کہ کوئی لڑکی آئی ہے مہندی لگوانے کے لیے۔ میں نے اس کو کہا کہ اس لڑکی کو اوپر بھیج دو، مگر وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے کر جانا چاہتی تھی کیونکہ ان کے گھر والے کافی پردے دار تھے۔ ان کی لڑکیاں گھر میں رہ کر ہی بناؤ سنگھار کیا کرتی تھیں۔ مجھے ایسی کسی انجان لڑکی کے ساتھ اس کے گھر جانا کافی عجیب لگا، مگر پھر اس نے یہ کہہ کر مجھے راضی کر لیا کہ اس کا گھر یہاں اس یتیم خانے سے کافی نزدیک تھا۔ میں نے اپنے سر پر چادر اچھے سے اوڑھی اور اس کے گھر جانے کے لیے نکلی۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ وہی تھی جو بازار میں مجھے ملی تھی۔ میں اس کے گھر کے قریب ہی تھی کہ وہاں پر مجھے بہت سناٹا محسوس کر کے اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں تو شادی ہے تو پھر اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ ہم لوگ شادی پر شور شرابہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تاکہ شادی شدہ جوڑے کے رشتے میں برکت ہو۔ میں اس لڑکی کی بات سن کر کافی متاثر ہوئی۔ وہ مجھے لے کر جب گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے گھر میں گھستے ہی دیوار پر ہاتھ مار کر لائٹ جلائی تو ہر طرف اجالا ہو گیا۔ روشنی ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ سامنے ایک بڑی سی چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر کچھ آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان آدمیوں کا رخ دوسری طرف تھا۔ ان سب نے اپنے سروں پر سفید رنگ کی پگڑی پہن رکھی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا تو کوئی 11 آدمی تھے۔ اس لڑکی کی طرف دیکھا تو اب اس کا حجاب ہٹ چکا تھا۔ وہ کافی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے اس جیسا غیر معمولی حسن آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ میں اس کے ساتھ چلتی ہوئی ایک کمرے میں آ گئی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی مہندی کی کون سے اس کے ہاتھوں پر مہارت کے ساتھ ڈیزائن بنانے لگی۔ جب مہندی لگا لی تو اس لڑکی نے مجھے اپنے کام کے پیسے دیے۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو اچانک سے باہر بیٹھے ان آدمیوں کا خیال آیا۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ باہر بیٹھے آدمی اس کے بھائی تھے، وہ 11 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر کیا کر رہے تھے تو اس نے بتایا کہ وہ سب اکٹھے بیٹھ کر کوئی عمل کر کے ایک حفاظتی حصار بنا رہے تھے کیونکہ ان کے کافی سارے دشمن تھے۔ میں نے اس لڑکی سے مزید سوال نہ پوچھے کیونکہ اتنا سب کہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ مجھے کسی بہت بڑی پریشانی میں لگی تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی مگر دل میں ایک ڈر سا تھا۔ پہلے ہی میرے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا تھا، اب مزید خوفناک واقعات میں نہیں سہ سکتی تھی۔ میں گھر سے نکلنے لگی تو وہ 11 آدمی ابھی تک ویسے ہی بیٹھے تھے۔ میں اس لڑکی کو خدا حافظ کہہ کر واپس آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے وہ پیسے دیکھے تو وہ کافی زیادہ تھے۔ ان سے میں آسانی سے کرایہ ادا کر سکتی تھی۔ میں نے فوراً وارڈن کے کمرے کا رخ کیا۔ ان کو کرائے کی رقم ادا کرنے کے بعد جو پیسے بچ گئے ان سے کچھ کھانے کا ارادہ کیا۔ ابھی باہر جانا چاہتی تھی مگر اکیلے ایسے نکلنے سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ ہی ایک لڑکی کو لیا اور باہر نکل گئی۔ چلتے چلتے اچانک سے اس لڑکی کے پیر میں تکلیف ہونے لگی جس کی وجہ سے اس نے مزید آگے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس لڑکی کو واپس جانے کا کہا اور اکیلے ہی کچھ کھانے کا لے کر واپس آئی۔ ابھی میں اس یتیم خانے سے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ میری نظر اس گھر پر پڑی جہاں پر میں اس لڑکی کو مہندی لگانے گئی تھی۔ اس گھر کے اوپر کچھ پرندے اڑ رہے تھے جو کہ سفید رنگ کے تھے۔ ان پرندوں سے ایک عجیب قسم کی روشنی نکل رہی تھی۔ مجھے یہ نظارہ دیکھ کر بھول گیا کہ میں نے واپس بھی جانا تھا۔ میرے قدم خود بخود اس جانب چلنا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ اس گھر کے دروازے پر پہنچ کر جب دروازہ کھولنا چاہا تو وہ کھل گیا۔ میں نے اندر کی جانب قدم بڑھائے تو بے اختیار نگاہ اس طرف گئی جہاں پر کل کو ان 11 آدمیوں کو بیٹھے دیکھا تھا۔ اس وقت وہاں کوئی موجود نہ تھا مگر مجھے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مسلسل کچھ پڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے محسوس کرنا چاہا تو اندازہ ہوا کہ کوئی کلام پاک پڑھ رہا تھا۔ وہ بہت سی آوازیں معلوم ہو رہی تھیں۔ خوش آمدید ہمارے گھر میں، ایک دم سے بہت ہی تیز آواز سنائی دی تو میں نے جھٹکے سے رخ موڑا۔ سامنے ہی وہ 11 آدمی کھڑے تھے۔ وہ سب کے سب مجھے دیکھے جا رہے تھے اور ان سب کی شکلیں ایک جیسی تھیں۔
ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 11 لوگ ایک ہی طرح کے ہوں؟ میں نے اپنی نگاہیں اس لڑکی کی تلاش میں گھمائیں جو کہ مجھے کہیں نہ دکھی۔ میں ان آدمیوں کو دیکھ کر عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے میری جانب بڑھنے لگے۔ میں خوف کھاتی ہوئی پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی مگر کسی اندیکھی طاقت نے میرے قدم مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا کہ اب میں کیسے اپنی جان بچاؤں گی ان 11 آدمیوں سے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سب کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو سب سے پہلے نمبر پر تھا وہ کچھ آگے آیا، کہنے لگا کہ اس رات جب آپ یتیم خانے کی چھت پر مہندی لگا کر سورہ جن کی تلاوت کر رہی تھی تو ہم بھی وہاں پر ہی تھے۔ ہمارا ایک بہت بڑا عمل چل رہا تھا جس میں اپنے خاندان کے سب دشمنوں کو ختم کرنا تھا۔ وہ آندھی ہمارے عمل سے ہی ہر طرف چلنا شروع ہو گئی تھی۔ آپ کی مہندی کی خوشبو نے ہم 11 جن زادوں کے عمل میں خلل ڈالا تھا، جس کی وجہ سے وہ دشمن ہم پر حملہ کر گئے۔ اس حملے کے جواب میں ہم کافی زیادہ طیش میں آ گئے اور اس بات کا بدلہ آپ سے لینا چاہتے تھے، مگر جو ہی آپ کے منہ سے سورہ جن کی تلاوت سنی تو ہمارے ارادے بدل گئے۔ ایک جن ذات کے پاس بے شک اللہ نے بے پناہ پراسرار طاقتیں دے رکھی ہوں، مگر جب ایک انسان اللہ کے کلام کی مدد لیتا ہے تو پھر اس کا مقابلہ کوئی کالی طاقت نہیں کر سکتی۔ اب چونکہ آپ کی وجہ سے ہمارے عمل کے دوران خلا آیا تھا تو آپ کو ہماری مدد ہر صورت کرنی ہوگی، ورنہ اس گول دائرے سے آپ ساری زندگی نہیں نکل سکیں گی۔ میرا رنگ ان آدمیوں کی بات سن کر سفید پڑ گیا کہ وہ سب کے سب جن ذات تھے۔ میرے اوپر 11 جن زادوں کا سایہ تھا اور یہ تب تک میری جان نہیں چھوڑنے والے تھے جب تک میں ان کی مدد نہ کر دیتی۔ میں معاوف ذہن کے ساتھ یہ سوچے جا رہی تھی کہ بھلا میں ایک معمولی انسان ہو کر کیسے ان 11 جن زادوں کی مدد کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو واقعی میں ایک گول دائرے کے اندر کھڑی تھی۔ یہ گول دائرہ ان 11 جن زادوں نے اپنی پراسرار طاقتوں سے بنایا تھا۔ میری ٹانگیں مسلسل خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر میں آپ سب کی مدد کیسے کر سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو آج ساری رات جاگ کر ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے چلے میں شریک ہونا ہوگا، جس میں پوری رات جاگ کر آپ سورہ جن کی تلاوت کریں گی۔ اس دوران آپ نے ایک مرتبہ بھی رکنا نہیں ہے، ورنہ وہ کالی طاقتیں ہم پر حملہ کر سکتی ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی جان کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے۔ میں نے ان کی بات پر رضامندی دے دی کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ان پراسرار مخلوق سے میں جلد از جلد اپنی جان چھڑوانا چاہ رہی تھی کیونکہ میرا پورا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ مجھے چونکہ سورہ جن زبانی آتی تھی، اسی لیے میں نے آہستہ سے زمین پر بیٹھنے کے بعد سر پر لی چادر درست کی۔ وہ 11 جن زاد بھی میرے سامنے بیٹھ کر کچھ منتر پڑھنا شروع ہو چکے تھے۔ میں نے بھی سورہ جن پڑھنا شروع کی۔ پڑھتے پڑھتے مجھے سمجھ بھی نہ آئی کہ کافی دیر گزر گئی تھی۔ مجھے کافی تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر بغیر رکے مجھے یہ عمل مکمل کرنا ہی تھا۔ کچھ دیر بعد جب کانوں میں اذان کی آواز آئی تو اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ جن زاد بھی اب اپنی جگہ سے اٹھ چکے تھے۔ میری نظر جب اس گول دائرے پر گئی تو وہ اب نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی کہ اب میں آزاد تھی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری مدد کر کے ان کالی طاقتوں کو ختم کر دیا ہے۔ اب آپ ہمیشہ کے لیے آزاد ہیں۔ ہماری طرف سے آپ کو کبھی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آپ جب بھی کسی مشکل میں ہوں گی تو اپنے ہاتھ پر مہندی لگا کر سورہ جن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ ہم 11 جن زاد آپ کی مدد کو حاضر ہو جائیں گے۔ میں نے ان کی بات سن کر ہاں میں سر ہلایا اور یتیم خانے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ یہاں آتے وقت میں جتنی خوفزدہ تھی، واپسی پر دل کچھ پرسکون تھا، کیونکہ اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ پرسرار واقعات ہو رہے تھے وہ انہی 11 جن زادوں کی وجہ سے تھے۔ میں اپنے کمرے میں پہنچی تو سب سوئے ہوئے تھے۔ میں نے بھی فجر کی نماز پڑھی اور کچھ دیر سونے لیٹ گئی۔ ساری رات جاگنے کے باعث بہت نیند آ رہی تھی۔ صبح اٹھی تو ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد مجھے وارڈن نے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں فوراً ان کے پاس گئی تو وہاں پر اسی لڑکی کو بیٹھے دیکھا۔ وارڈن نے مجھے اس لڑکی کے آنے کا مقصد بتایا کہ ان کے ایک جاننے والے ہیں جن کا رشتہ وہ میرے لیے لے کر آئی تھی۔ میں نے اس نیک دل لڑکی کو شکر گزار نظروں سے دیکھا جو کہ ایک نیک انسان کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میری شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر میں شوہر کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔